وراثت ہے، اس بات کو لکھت میں ہی نہیں ہے. تو گفٹ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ اس کو مالک بنائیں گے. نامالک کو گفٹ کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، پھر آپ اس کی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے آپ اگر اس کو گفٹ کریں گے. پھر اسی طریقے سے ہبہ کے بعد جو دوسرا باب ہے امپورٹنٹ، زندگی میں جو کر سکتے ہیں مال کے حوالے سے، وہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر انسان کے ذمہ مال کے حقوق ہیں، کیا مطلب، کسی کی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں، کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی کا قرض دینا ہے، کسی کی کوئی ڈیٹ لائبلٹی ہے جو اس پہ کھڑی ہوئی ہے، تو اب یہاں پر فرمایا تمہارا کسی سے لین دین ہو، تمہارے پاس کسی کی امانتیں ہوں، تم نے کسی کے پیسوں کی ادائیگی کرنی ہو، تو تم پہ 2 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ تمہاری وصیت تم پہ ریڈی نہ ہو، تمہارے پاس نہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں کہ میں رات کو سویا ہوں تکیے کے نیچے میری وصیت نہ ہو، کہ بھائی یہ چیزیں، کیونکہ انسان کو نہیں پتا وصیت کس میں ہو. سب سے پہلے مکہ کی زندگی میں وصیت ہی تھی، جب وراثت کی آیات آ گئیں تو وصیت کی احکام منسوخ ہو گئے. پھر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا وصیت لوارث، وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی، یاد رکھیے. جو شرعی وارث ہے آپ کا، اس کے لیے وصیت، اولاد موجود ہے، اولاد کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس اسی طریقے سے اپنی بیوی کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. آدمی وصیت میں لکھ دے کہ بھائی یہ مکان جو ہے نا وہ میری بیوی کا ہوگا، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ایک خواہش ہے، اولاد چاہے تو باپ کی خواہش پوری کرے، نہ چاہے تو نہ کرے، اس کا کوئی تعلق، کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا اس کا. وصیت وارث کے لیے ایک اصول یاد رکھیے گا. دوسرا اصول یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ مال میں وصیت نہیں ہوتی. اب 1/3 کے اندر وصیت کر سکتے ہیں غیر وارث کے لیے. ہمارے استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اپنے پیچھے والوں کو تکلیف میں مت ڈال کے جاؤ، اللہ جل شانہ 1/3 کے بارے میں ضرور سوال کریں گے. یہ تو تم دنیا میں کر سکتے تھے نا. تو 1/3 کہ یا تو اپنے زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یا اس کی وصیت کر کے چلے جاؤ. ایک جگہ پہ 2-3 جگہ پہ وصیت واجب ہے. آپ کے ذمہ حج فرض تھا، حج نہ کر سکے، زکوٰۃ فرض تھی، ادا نہیں کی ہے، وصیت لکھو. کسی کا قرض آپ کے ذمہ ہے، کسی کے پیسے آپ کے ذمہ ہیں، لکھو وصیت. پھر اسی طریقے سے بعض دفعہ بیٹے کا زندگی میں انتقال ہو جاتا ہے، اب پوتے موجود ہیں، پوتوں کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، تو اب ان کے لیے وصیت کرو. یہ واجب ہے تاکہ ان کو ملے، یا زندگی میں ان کو گفٹ کرو. اگر زندگی میں گفٹ نہیں کیا تو وصیت کرو تاکہ ان کا حصہ ملے، ان کا نقصان، ورنہ ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. پوتے کا دادا کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ یہ تو میراث تو شرعی احکامات ہیں، شرعی حکم ہے. تو اس لیے اس جگہ پہ اچھا اب اس وصیت کو لکھ لیا تو اس کو انڈورس کرا لیں گواہوں کے ساتھ. پھر ایک اور بات میں دوبارہ اس بات کو کہہ رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اگر آپ نے وارث کے لیے کوئی چیز بھی لکھی ہے تو وہ آپ کی خواہش ہے، اس وصیت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. اگر بچے چاہیں تو ٹھیک ہے، وہ اپنا حق چھوڑنا چاہیں، والد کی خواہش کو پورا کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، وہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد وصیت کے بعد جو اہم باب ہے، اچھا اس وصیت کو ضرور، ایک وصیت جب آدمی روزانہ اپڈیٹ کر رہا ہوتا ہے نا تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے اس وصیت میں سب کا حصہ ہے آپ کے علاوہ، آپ کا کوئی ذکر نہیں ہوتا اس میں. تو آپ پتہ چلتا ہے کہ یہ مال آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہے. وصیت جو ہوتی ہے نا وہ بورڈنگ پاس ہوتا ہے، آدمی دیکھتا رہتا ہے نا، ٹرانزٹ لمبا بھی ہو تو بورڈنگ پاس گم ہو جائے تو مسئلہ ہو جاتا ہے نا. تو وصیت جو ہوتی ہے وہ بورڈنگ پاس ہوتی ہے، آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو بھائی تھوڑا سا وقت ہے، آدمی کا وقت تو گزر ہی جائے گا. اس امت کی ایوریج ایج جو ہے نا وہ 60 to 63 ایئرس. تو میں پچھلی دفعہ مثال دے رہا تھا نا آپ کو
کہ یہ 60 سے 63 سال کی ایوریج ایج ہے. اور فار ایگزامپل اگر زندگی ایک ہفتے کی ہے اینڈ دا ویک اسٹارٹ فرام منڈے اینڈ دا 1 day از اکول ٹو 9 years, تو اگر کسی کے 50 سال گزر گئے ہیں تو کون سا دن چل رہا ہے؟ بتاؤ بھائی, سارے تاجر بیٹھے ہوں تو مولوی حساب نہیں آتا نا, میتھمیٹک کمزور ہے. کسی کے 50 سال گزر گئے تو بتاؤ کون سا دن چل رہا ہے؟ اف دا ڈے اسٹارٹ فرام منڈے, فرائیڈے اسٹارٹڈ, ویکینڈ اسٹارٹڈ, بیہیویئر منڈے والا ہے, بورڈنگ پاس ریڈی ہے اور حقوق پڑے ہوئے, او بھائی ادا کرو, اللہ کے واسطے ادا کرو. اور وصیت اس لیے آپ سوچیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اتنا اہتمام تھا. آپ اندازہ لگائیے, شہید کا ہر گناہ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, قرض معاف نہیں ہوتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک ہی مرتبہ جنازہ پڑھنے سے انکار کیے, وہ مقروض کا جنازہ ہے. ہمارے یہاں اللہ معاف کرے جہالت کا لیول دیکھیے آپ, کہ یہ سپلائی چین کی اسکل ہے کہ سپلائر کے پیسے دبا کے رکھو, کھاتا چلتا رہتا ہے. وہ بھائی کو لکھوا کے لائے ہو کہ موت کب آئے گی, آگے کا معاملہ کتنا خطرناک ہے. میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں اس بات کو کہ ہمیں یہ سامنے رہتا ہے نا تو ادائیگیاں آسان ہوتی ہیں. عبادتیں معاملات کی غلطیوں کو کمپنسیٹ نہیں کر سکیں گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا میری امت کا بینکرپٹ کون ہے, میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا جس کے پاس مال نہ ہو. فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے جو محشر کے میدان میں پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئے گا, لیکن اس نے کسی کا مال دبایا ہوگا, کسی کی میراث دبائی ہوگی, کسی کا قرض دبایا ہوگا, کسی کے پیسے دبائے ہوں گے, کسی کو غیبت کی ہوگی, کسی کو برا بھلا کہا ہوگا. اب محشر کا سیٹ آف اسٹارٹ ہوگا اور لوگ اللہ اکبر کیا ہوگا کہ اب اس کی نیکیاں ایسٹس کنورٹ ہوں گے, ایسٹ ٹرانسفر ہوں گے, حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, دعوے داروں کو چلی جائیں گی, پھر لوگ اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالیں گے. وہ آدمی جو محشر کے میدان میں پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آیا تھا, گناہوں کے پہاڑ لے کے لوٹے گا. فرمایا میری امت کا مفلس ہے. کنورژن پتہ ہے؟ فرمایا دانق درہم کا 1/6 ہوتا ہے. درہم 3 ماشے کا سلور کوئن, چاندی کا سکہ ہے, اور دانق تقریباً 8-10 ہزار روپے بنتے ہیں. تو اللہ اکبر, فرمایا تمہارے ذمے کسی کا ایک دانق ہو, تم نے ادا کرنے ہو, نہ تم وصیت کرو, نہ ادا کرو, نہ معاف کراؤ, نہ لکھو, نہ پیچھے والوں کو پتا ہو, اور وہ معاشر میں تم سے مطالبہ کر لے بھائی میرے پیسے دینے دے. تو کنورژن ریٹ پتا ہے وہاں کا؟ ہم تو $, ریال کا کنورژن جانتے ہیں, اس کے علاوہ تو بس صبح شام یہی فون کر رہے ہوتے ہیں, یہ بتاؤ بڑھ گیا چڑھ گیا. فرمایا ایک دانق کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینی ہوں گی, پڑھی ہوئی نماز نہیں. یو ہیو ٹریڈ اینڈ بین ایکسپٹڈ, رننگ کرنسی. وہ بھائیاں دینا آسان ہے, بہت آسان ہے اللہ کے واسطے. یہ جو آخری عشرہ ہے نا, یہ توبہ کا عشرہ ہے. اس لیے بھائی جب آدمی نیت کرے, ادائیگی کی فکر کرے, اور پھر ایک حکم شروع ہوتا ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. وصیت لکھی زندگی میں جاتی ہے, ایگزیکیوشن مرنے کے بعد ہوتی ہے. اب میراث کا حکم ہے. میراث جو ہے نا وہ چیز ہے. اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملکیتیں منتقل ہو جاتی ہیں, وداؤٹ اینی انٹینشن جوائنٹ اونرشپ کریٹ ہو جاتی ہے, وداؤٹ سائننگ اے کانٹریکٹ. والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو بھائی جو ہیں وہ خود بخود, بیٹے جو ہیں وہ خود بخود اس مکان میں شریک ہو گئے. کوئی کانٹریکٹ لکھنے کی ضرورت تھوڑی ہے, جوائنٹ اونرشپ کریٹ ہو گئی. یہ تو شرکت ملک ہے اور غیر اختیاری طور پر خود بخود قائم ہو جاتی ہے.
اب یہاں پر اللہ کے احکام، اب اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی رکاوٹ بنتی ہے تو پھر اتنا اللہ والے اہتمام کیا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے جاننے والے کے پاس تشریف لے گئے اور بیمار تھا بہت سخت. ابھی وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس پہ جھانکنے کا وقت آن پڑا اور سانس اکھڑنے لگی. تو امام صاحب کا پہلا خیال ہوا کہ کیوں، پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کو تلقین شروع کرتا ہوں. تو وہ بیٹھ گئے، ان کو تلقین کی، اس نے کلمہ پڑھا، انتقال ہو گیا. جیسے ہی انتقال ہوا تو چراغ جل رہا تھا، امام حنیفہ نے چراغ بجھا دیا. تو اس سے آیا اندھیرا تھا، انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس میں تو میراث ہے، یہ تیل تو اس کی ملکیت تھا. آپ سوچیں، سوئی سے لے کے جہاز تک ہر چیز میں میراث ہے. سوئی، یہ ہمارے معاملات اور ہماری معاشرت میں شادی بیاہ، معاملات کے اندر میراث، یہ وہ ناصور ہے جس پہ ہندو کلچر غالب ہے. اللہ کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ہندوؤں کیا میراث نہیں ہوتی نا، عورتوں کو تو میراث ملتی نہیں ہے ہندو کلچر میں. تو دیٹس اے پیور ہندو کلچر. ظلم کر رہا ہوتا ہے میراث روکنے. فرمایا جو میراث میں رکاوٹ بنتا ہے اللہ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دیتے ہیں. کیا کیا ظلم کرتا ہے؟ ایک ظلم تو یہ کرتا ہے کہ یہ اللہ کا عطیہ تھا، اللہ کی طرف سے آیا تھا، آپ روک کے بیٹھ گئے. دوسرا یہ کہ اس کا حق تھا، آپ نے ظلم کیا. تیسرا ظلم یہ کرتے ہیں کہ اس سے زبردستی معاف کرا لیتے ہیں. ایموشنل بلیک میلنگ. ایموشنل بلیک میلنگ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایموشنل بلیک میلنگ کہتے ہیں یا تو مال لے لو یا بھائی لے لو. وہ بہن جس کے باپ بھی چلے گئے میکا ہی ختم ہو جائے، وہ بھائی کو کیا چھوڑے گی؟ تو اور پھر اللہ معاف کرے، اللہ اکبر، یہ وہ گناہ ہے جو دیندار گھرانوں کا گناہ ہے. دیندار گھر، حج عمرہ کرنے والے سب سے زیادہ حرام دو راستوں سے داخل ہوتا ہے. ایک ظاہر سی بات ہے جہالت کی سبب سے غلط معاملات کرنا، اور پھر ظلم. میراث نہ دینا ظلم کا باب ہے. اس سے حرام آدمی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. اور پھر 90% عورت کو اس ملک میں میراث نہیں ملتی. وہ بہن ہو تو نہیں ملتی، وہ ماں ہو تو نہیں ملتی، وہ بیوی ہو تو نہیں ملتی، وہ بیٹی ہو تو نہیں ملتی. باپ کا انتقال ہو جائے، اولاد چھوٹی ہو تو اس کو نہیں ملتی. جس کاروبار کے اندر باقی اولاد شریک نہیں تھی، صرف ایک شریک تھا، تو جو شریک نہیں ہوتی وہ جاری ہوتی. آپ جب دارالفتہ میں جائیں گے، جب ہمارے پاس سوال آئیں گے تو سوال ہے ہی دو. آپ سوچیں، بنیادی طور پہ معاشرت کی لائن کے سوال ہیں، طلاق، نکاح طلاق، یا میراث کے سوال ہیں. اور کیا سوال آ رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ بیوہ کر رہی ہے. وہ اولاد جو کاروبار میں شریک نہیں تھی وہ کر رہی ہے، بہنیں کر رہی ہیں. اور یہاں پہ معاملات واضح ہی نہیں ہیں. اور سب سے بڑی وجہ یہاں جو فیملی بزنسز کی سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف اونرشپ اینڈ ایسیٹس. آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے. ہمارا مزاج ہی نہیں ہے چیزوں کو واضح کرنے کا. خوف ہے بعض جگہوں پہ یہ خوف ہوتا ہے کہ اولاد کے نام کر دیا تو مسئلہ ہوگا. بعض دفعہ جرت نہیں ہوتی ہے اس بات کو واضح کرنے میں. لیکن اس سے زیادہ ڈیمیج، کولیٹرل ڈیمیج موت کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ اولاد عدالتوں میں مل رہی ہوتی ہے. مال کی محبت اس درجے کی ہے کہ لوگ ماؤں کو کھینچ کے لے جاتے ہیں عدالت کے اندر، اس وجہ سے کہ اس حکم سامنے نہیں ہے، اللہ کا حکم سامنے نہیں ہے، اسے گناہ نہیں سمجھتے، ظلم نہیں سمجھتے. ظلم کس لیول کا ہے؟ میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا نا کہ میں نے آپ کو سنایا کہ وہ میرے ساتھ ابھی کوئی 10 محرم کی بات ہے، 9-10 محرم کی، کہ وہ کچھ ساتھی آئے ہمارے پاس، وہ اس سے بات کرنے لگے اور وہ کہنے لگے کہ رونے لگا اس میں سے ایک، تو وہ ملازم تھے، اور وہ کہنے لگے کہ کوئی جو ہے وہ تھر کا رہنے والا، کوئی
KPK کا رہنے والا کہ جی ہمیں سیٹ نے جو ہے نا وہ تنخواہ ہی نہیں دی ہے ابھی تک، 10 رمضان ہو گیا ہے، ہم نے گھروں پہ تنخواہ بھجوانی ہے اور وہاں پہ گھروں پہ. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو مسئلہ ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا آپ کچھ بتائیں، کوئی چیز کریں. اب وہ روئے تو مجھے سمجھ میں نہ آیا، تو میں نے کہا اچھا بھائی اس کا کوئی نمبر دو، کوئی بات کرو، شاید ہم بات کر لیں، کوئی جان پہچاننے کے لائے کوئی بات کریں گے، پوچھیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو پوری فیملی کے ساتھ عمرے پہ چلے گئے. اب آپ بتائیں، یہ تصور دین ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عبادات کمپنسیٹ کر دیں گی آپ کو مالی معاملات کے اندر. اس لیے مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دین زندگیوں میں عبادات کی لائن سے داخل ہوتا ہے اور معاملات کی لائن سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ ہم عبادت کی لائن کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، معاملات کی لائن کے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اور پیور ہندو پرسیپشن ہے، پیور ہندو. اس میں تو ابا کی یادیں وابستہ ہیں، اس مکان کے ساتھ تو ابا کی یادیں ہیں، اس دکان پہ تو دادا بیٹھا کرتے تھے، کاروبار ہی یہاں سے شروع ہوا تھا، گھر بڑھ جائے گا، گھر ٹوٹ جائے گا، کاروبار ختم ہو جائے گا، پیسہ کہاں سے لائیں، کیش کہاں سے لائیں، اس وقت تو چلتے کاروبار ہی ختم ہو جائے گا، کہاں سے ادا کریں؟ ارے بھائی ادا کرو، اللہ کے واسطے ادا کرو. بے برکتی آئے گی، پریشانی آئے گی، کسی سے زبردستی معاف نہیں. پھر یہ پتہ نہیں کہاں سے کہ ہم نے تو بہنوں سے معاف کرا لیا تھا، زبردستی کا معاف. جنازہ اٹھ رہا ہو اور مہر نہ دیا ہو تو بے وقت بہت عذاب ہوگا، معاف کرو، مہر معاف کرو، مہر معاف کرو، زبردستی معاف کرا لیتے مہر. ارے بھائی کیسے معاف کرا لو؟ اگر وراثت ہے تو پہلے ادا ہوگا، کیوں مہر معاف کر دے وہ؟ بھائی ہے میں نے وہ، ارے میں کہتا ہوں اگر معاف کرانا نا بہن نے، 1 مہینے کے لیے اس کے چیک ان اکاؤنٹ میں ڈال دو، پیسہ ڈال دو 1 مہینے کے لیے اس کے چیک ان اکاؤنٹ میں، بس. یہ نہیں کہ پیسے ڈال کے لین معاف کرا دو، پیسے ڈالو چیک ان اکاؤنٹ میں ڈالو، اور اس کے بعد ہاں وہ 1 مہینے بعد لے آئے خوشی سے دیتے کہ بھائی تو ٹھیک ہے. یہ کون صاحب ہے کہ اس نے کہہ دیا معاف کرا لو، اس نے کہہ دیا اس نے معاف کر دیا؟ ارے بھائی کوئی معاف نہیں ہوتا معاف کرانے سے. کسی عالم مفتی سے پوچھ لے معاف کرانے سے ایسے معاف نہیں ہوتا. یہ وہ گناہ ہے جو دیندار گھرانوں کا گناہ ہے اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے. یہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے اللہ کے واسطے. اس کے اندر تو اگر اپنی اولادیں ساتھ ہیں کاروبار میں، خدا کے واسطے رولز کلیئر کرو، اللہ کے واسطے رول کلیئر کرو. 2 حال سے خالی نہیں ہے نا، یا تو آپ کے پارٹنر ہوں گے یا امپلائی ہوں گے، طے کر لو. یہ جو ہوتا ہے نا کہ سب اولاد کا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چل رہا ہے، کھاتا ہے، چل رہا ہے. ارے بھائی کیسے چل رہا ہے یار؟ اور پھر شراکت کے اندر تو اگر وہ پارٹنر ہے تو آپ واضح کر دو، اصول واضح کر دو، لکھت پڑھت میں لے آؤ چیزوں کو. جتنا چیزیں لکھت پڑھت میں ہوتی ہیں اتنی آسان ہو. آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیکسٹائل والے لوگوں سے پوچھو، میں ٹیکسٹائل والوں سے پوچھتا ہوں، میں جب کبھی آڈٹ کر رہا ہوتا ہوں، آپ بائر کا ایگریمنٹ اٹھاؤ، ذرا اٹھاؤ، والمارٹ کا، زارا کا، بائر کا ایک کاج اگر ایسا ہوگا تو یوں ہوگا، بٹن یوں ہوگا تو یوں ہوگا، زپ یوں ہوگی تو یوں ہوگی، اگر سلائی آگے پیچھے، ایک ایک چیز، any probability of adverse scenario is written. کیوں؟ کیونکہ ڈسکریپنسی نکلے گی تو بتائے گا نا کہ دیکھو یہ کہا تھا نا. کیوں؟ کیونکہ باتوں میں بات واضح کرو، پراپر طریقے سے کرو. بھائی کاروبار کر رہے ہو، لکھ لو. بیٹوں کا بتا دو ان کو کہ تم امپلائی ہو، تمہاری یہ تنخواہ ہے، ملتی ہے، کاروبار میری ملکیت ہے، ٹھیک ہے، فائن، ایگریڈ. نہیں تم اس کے اندر پارٹنر ہو، 20% کے شریک ہو، یہ کلیئر، ٹھیک ہے، شریک جو بھی ہے طے کرو، اللہ کے واسطے طے کرو، لکھت پڑھت میں لاؤ. ورنہ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کی کوئی پلاننگ ہی نہیں کر رہے ہوتے، ہمارے یہاں لکھت پڑھت ہے ہی نہیں، اور بات واضح نہیں کرتے. اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وراثتیں تقسیم نہیں ہوتی، پھر چیزیں آئیڈینٹیفائیبل ایسٹس نہیں ہوتے، بات واضح ہی نہیں ہوتی ہے، ملکیتوں میں امتیاز نہیں ہوتا ہے. پارٹنرشپ کے اندر بھی شریعت نے اصول لکھا ہے
کہ بھائی ملکیتوں کا امتیاز رکھو. ہمارے ایک مینٹور تھے, وہ بڑی مزیدار بات کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے پارٹنرشپ کانٹریکٹ کے اندر انٹری کلوز امپورٹنٹ نہیں ہوتی, ایگزٹ کلوز امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو وہ کہتے تھے جب پڑھنے بیٹھو نا تو سب سے پہلے دیکھو ایگزٹ کلوز اسموتھ ہے یا نہیں ہے. اگر ایگزٹ کلوز میں ایمبیگوٹی ہے نا, پھڈا یقینی ہے, یقینی فساد ہے, کیونکہ ویلیویشن نہیں پتا. آپ نے ایگزٹ ویلیویشن نہیں لکھی, ویلیویشن بھی پھڈا ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے, بک ویلیو اور مارکیٹ ویلیو کو تو ڈیزاسٹر ڈفرنس ہے. انٹری مارکیٹ ویلیو کی تھی, ایگزٹ بک ویلیو پہ کر رہے ہیں. اچھا, پھر سب سے بڑا نقصان کیا ہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, کہ اس کو کسی مفتی کو آن بورڈ نہیں کرتے. پھر جب وراثت تقسیم کرنی ہوتی ہے بہنوں میں, بھائیوں میں, شرکاء میں, تو بھائی یہ طے نہیں کرتے کہ میں اپنا حصہ بیچ رہا ہوں, وہ اپنا حصہ بیچ رہا ہے, نکل رہا ہے, کیا طریقہ کار ہے, کیسے ادائیگی کیسے ہوگی, کس طرح ہوگی ادائیگی. تو معاملات کو اللہ کے واسطے لکھت پڑھت میں لاؤ. موت زندگی کا نہیں پتا. یہ رمضان تو ہے ہی, اس لیے آپ سوچیں نا, اما جان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے کہ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو دعا کیا کروں. تو کیا دعا بتائیے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہ آپ کو معافی پسند ہے, اللہ معاف کرنے والے, اللہ معاف فرما دیجیے. تو علماء نے لکھا ہے دعا, توبہ, استغفار شب قدر کی سب سے بڑی عبادتیں ہیں. توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, حقوق معاف نہیں ہوتے, حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں. غلطی ہوئی, ٹھیک ہے, غلطی ہو گئی, میں ادا نہیں کر سکا بہنوں کو, میراث ادا نہیں کر سکا, لوگوں کے حقوق تھے ادا نہیں کر سکے, اب ادائیگی کی فکر کر لو, طے کر لو, کوئی ٹائم لائن بنا لو, اللہ سے طے کر لو. ہمارے اللہ اکبر, وہ شیخ فرمایا کرتے تھے اللہ جل شانہ جس کو نوازنے کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دعا کی توفیق دیتے ہیں, جس کے گناہ معاف کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں, جس کی توبہ اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے اللہ اس کے لیے راستے بھی بناتے ہیں, اسباب بھی میسر فرماتے ہیں, رزق کے ذرائع بھی عطا کرتے ہیں. اگر نیت نہیں دی ہے میراث, نیت کرو میں ادا کروں گا, اس کی فکر شروع کرو, اس کی ادائیگی شروع کرو, دینا شروع کرو, کوئی ترتیب بناؤ. ورنہ یہ وہ حرام ہے کہ گھروں کو, کاروباروں کو اجاڑ دیتا ہے, بے برکتیاں لے کر آتا ہے, پریشانیاں لے کر آتا ہے. یہ دو اتنے بڑے گناہ ہیں. میں نے آپ سے کہ ہمارے استاد تھے جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی, وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب کوئی ان کے پاس آتا نا, اور بڑے بزرگ تھے, حضرت لاہوری کے خلیفہ تھے, تو ان کے پاس کوئی آتا کہ جی اولاد بڑی نافرمان ہے, کاروبار میں بڑی پریشانیاں ہیں, وہ ہیں, تو وہ ہمیشہ چند ڈائگنوسٹک کوشچن کرتے تھے. وہ کہتے تھے کاروبار میں حرام تو نہیں ہے, حرام تو نہیں آیا تمہارے کاروبار میں, تم نے بہنوں کو میراث دیے نہیں دیے, تمہارے گھر میں میراث تقسیم ہوئی یا نہیں ہوئی ہے, تیسرا تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں یا نہیں. وہ فرمایا تھا یہ ہو نہیں, ماں باپ کو ناراض کرنا, ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس انسان کو موت نہیں آتی جب تک نافرمان اولاد اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے. پریشانیاں آنے کا یہ سبب ہے. دیٹس اے انوائرمنٹل کرائم which create the toxic in family. ٹاکسک آ جاتی ہے, پوری فیملی میں ٹاکسک آتی ہے. یہاں بڑوں کو اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے, ان کو بڑوں کو بڑا بن کے دکھانا ہوتا ہے, سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے, بٹھا کر چیزوں کو واضح کرنا ہوتا ہے. یہ خوف, یہ شرم بعد والوں کے لیے بڑے مسائل, مشکلات, تکلیفیں کھڑا کر دیتی ہیں, بہت تکلیفیں کھڑی کر دیتی ہیں. حدیث میں آتا ہے شرم دو قسم کی ہوتی ہے, ایک وہ جو اس کو جنت میں لے جاتی ہے, ایک وہ جو اس کو جہنم میں لے جاتی ہے. یہ جو ہے نا دین سیکھنے میں شرم, بات کو واضح کرنے میں شرم, معاملات کے اندر شرم, یہ انسان کو جہنم میں لے جائے گی, پریشانی کریٹ کرے گی, معاملات کو مسائل کریٹ کرے گی. فرمایا کرتے تھے ہمارے استاد
کسی نے پوچھا کہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اب کیا کروں؟ تو انہوں نے وہ حدیث سنائی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو سنائی تھی کہ والدین کے جانے کے بعد میں ان کی خدمت نہیں کر سکا تھا، اب کیا کروں؟ فرمایا ایصال ثواب کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ تو وہ فرمانے لگے استاد کہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی برکات سے مستفید ہونا چاہتے ہو، فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو 3 کام کر لو۔ وقت پہ میراث تقسیم کر دو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، صدقہ جاریہ کرو، آپس میں محبتوں کے ساتھ رہو، ماں باپ کی برکتیں رحمتیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ 3 ہی کام کرنے۔ تو آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم خاص طور پہ اس چیزوں کو، معاملات کو واضح کریں، لکھت پڑھت میں لائیں، کلیئرٹی لے کر آئیں۔ کوئی حقوق ہے تو اللہ کے واسطے وصیت لکھو، نمازیں قضا ہیں لکھو، روزے قضا ہیں لکھو، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے لکھو، ادائیگی کی فکر شروع کرو، کیونکہ وراثت میں سب سے پہلے آپ کا قرض ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پوری کی جائے گی، پھر جو بچے گا پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ کفن دفن، قرض، وصیت، اس کے بعد وراثت شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات کا گھروں میں اہتمام رکھیں کہ بھائی جیسے ہی انتقال ہو کسی کا، اللہ کے واسطے اس بات کو، ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے اتنا ہندو پرسیپشن غالب ہے کہ یہ، اور عام طور پہ آپ اس وقت بات کر لیں کہ بھائی ذرا وراثت کا خیال کر لینا، ابھی دیکھو سب بھائی بہن جمع ہو، یہاں پہ آئے ہوئے ہو تو سارا معاملہ طے کر لو، تو آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ یہاں تو ابھی تو کفن بھی گیلا ہے کہ یہاں بٹوارے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ پیور ہندو سلوگن ہے، پیور، نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام، اس کا رد بڑا ہے اسلام، خالصتاً ہندو ذہنیت ہے، خالصتاً ہندو ذہنیت ہے۔ ہماری معاشرت پہ نا شادی، بیاہ، رسومات، سسرال، اس پہ ہندو کلچر غالب ہے۔ اسی طرح یہ میراث معاشرتی مسئلہ ہے نا، معاملات بھی ہیں۔ تو آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ دیکھو چند راتیں ہیں، آج کی رات ہے، قبولیت والی رات ہے، 25ویں کی رات ہے، 27ویں کی رات ہے، 29ویں کی رات ہے، پتہ نہیں مقدر میں اگلا رمضان ہے یا نہیں ہے۔ اگلا رمضان آئے اور ہم خاک کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہوں، کسی کو کیا پتہ کتنے ہمارے ساتھ پہ نہیں ہیں، کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اور میرے بھائیوں، نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی بچا کے لے جانا کمال ہے۔ جس دن اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو نا، اس دن اکاؤنٹ بیلنس میں نیکی ہو۔ اصل بات یہ ہے، جنازے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 ساتھ چلی جاتی ہے۔ مال جاتا ہے، رشتہ دار جاتے ہیں، اعمال جاتے ہیں۔ ساتھ جانے والی چیز تو صرف ایمان اور اعمال ہے۔ جو اللہ کے راستے میں بھیج دیا وہ سیونگز ہو گئیں، جو بچ گیا وہ لائبلٹی ہے۔ آپ کا مال، اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ کتنا عجیب آدمی ہے، اس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کا مال پیارا ہے۔ تمہارا مال تو وہ ہے جو خرچ کر دیا اور اللہ کے راستے میں آگے بھیج دیا، پیچھے تو سب وارثوں کا مال ہے، تمہارا مال تو ہے ہی۔ تو اس کی فکر کریں، رمضان میں اس کی کوشش کریں، خاص طور پہ اپنے معاملات کو صاف کریں، اسکریننگ کریں، کلینزنگ کریں، اللہ کے واسطے بیٹھیں، اپنے معاملات میں علماء سے رجوع کریں، علماء سے تعلق جوڑیں، چیزوں کو صاف کریں اور صحیح ڈگر پہ لے کر آئیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے اگر گفٹ کے حوالے سے کسی کوئی سوال ہے تو 2-3 سوال کر لیتے ہیں، پھر دعا کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہے میں سوال دوہرا دوں گا سن کے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ والد نے اولاد کو گفٹ کیا، کسی وجہ سے یا نافرمانی کی وجہ سے زندگی میں اس کو ریووک کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت ہی ٹیکنیکل کوشچن ہے اور بڑا ہی عجیب و غریب کوشچن ہے یہ سوال یہ ہے کہ والد نے زندگی میں اولاد کو گفٹ کر دیا، اب اس کو ریووک کرنا چاہ رہا ہے کہ نہیں کسی بھی وجہ سے۔ وہ مجھے یاد ہے تمہارے اس سوال پہ مجھے ایک کیس یاد آ گیا، ایک آربیٹریشن تھی، کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک صاحب آئے، وہ کوئی 55 سال کی عمر تھی، وہ آ کے کہنے لگے کہ میں جو ہوں وہ امریکہ میں ایک جاب کرتا تھا، میری بہنیں ہیں اور والد صاحب کا کاروبار تھا، والد صاحب نے مجھے یہاں بلا لیا
تو میں بہت اچھی جاب چھوڑ کے یہاں آ گیا. انہوں نے کہا کاروبار سنبھالو, اور پھر انہوں نے مجھے کاروبار میں میرے شیئرز بھی میرے نام ہو گئے, کاروبار میرے نام ہو گیا. پھر انہوں نے میری یہاں شادی کرا دی. اچھا کم قسمتی کہ بہو سے بنی نہیں ان کی. اب جب بہو سے نہیں بنی تو گھر میں کوئی آئی ہوں, تو کچھ عرصے بعد جا کر اب انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ بھائی میں سب واپس لے رہا ہوں تم سے. اچھا قانونی طور پہ تو لے نہیں سکتے تھے. اب وہ دارالفتہ پہنچ گئے کہ وہ جو میں نے کی تھی نا, وہ تو میں نے صرف امریکہ سے بلانے کے لیے اس کے نام کیے تھے تاکہ وہ وہاں سے ہٹ یہاں آ جائے. اس کے نام تو کیا ہی نہیں تھا. اب قانون کچھ اور کہہ رہا ہے, آپ ریووک کر رہے ہیں. جو ڈونر ہے جس نے گفٹ کیا ہے وہ ڈونی کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے جو دیا تھا نا اس کو, وہ تو ایسی میں نے کہا تھا کوئی لالی پاپ دوں تاکہ وہاں سے امریکہ سے یہاں آ جائے کسی طرح, اور یہ کیا. بھائی اللہ کے واسطے اب یہاں پر بہت بڑا مسئلہ ہے. قانونی طور پہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. قانونی طور پہ تو وکیل صاحب بیٹھے, میں قانون کی موشگافیاں ویسے بھی نہیں کروں گا ان کے سامنے, لیکن شرعی طور پہ جو ہے نا وہ گناہگار ہوگا اس میں. یہ کرنا بہت ہی غیر مناسب چیز ہے. بالکل خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑی چیز ہو جائے تو وہ ایمان اور کفر کی چیز ہو. باقی تو یہاں پر تو کریں, ملکیت ٹرانسفر ہو گئی ہے, اونرشپ ٹرانسفر ہو گئی ہے. بھائی آج اس بیٹے کا انتقال ہو جائے تو ملکیت کس کی ہوگی؟ اس بیٹے کی اولادوں میں ہوگی نا. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے خاص طور پہ. کوئی اور سوال تاکہ ہم دعا کر لیں. جی ایک سوال یہ ہے کہ حکم تو شریعت کا یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ جب زندگی میں گفٹ کیا جائے اولاد کے اندر تو اکراس دا بورڈ برابر دے سو. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹوں نے محنت کی ہوتی ہے, بیٹے کاروبار کے اندر ہوتے ہیں, یا یہ کہ بیٹا ایک ہی ہوتا ہے. اب اگر وہ اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے, وہ بیٹے کو زیادہ دینا چاہتے ہیں, بیٹی کو کم دینا چاہتے ہیں, یعنی جو میراث کا حکم ہے اس کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. یعنی کیا مطلب کہ 2 حصے بیٹے کو دیے, 1 حصہ بیٹی کو دیا, تو کیا یہ گفٹ ہو جائے گا؟ ہاں گفٹ ہو جائے گا, جائز ہے لیکن سنت کے خلاف ہوگا. سنت یہی ہے, حکم یہی ہے کہ یہاں پر اکراس دا بورڈ برابر دیا جائے. لیکن چونکہ اپنے مال کا یہ مالک ہے, ابھی وراثت کا کوئی حکم اس پہ نہیں ہوا. ہاں ایک چیز یہاں پہ یاد رکھیے گا, اولاد کو کسی اولاد کو محروم کرنے کی نیت سے اگر کسی کو زیادہ دیا ہے تو یہ گناہگار بھی ہوگا. اور دوسری چیز یاد رکھیے گا, شریعت میں آخ کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں. آپ کسی کو آخ نہیں کر سکتے کہ یہ میں نے اس کو جائیداد سے آخ کر دیا. نو, نتھنگ ٹو ڈو وتھ شریعت. اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں, کوئی آخ نہیں کر سکتا. چلیں آخری سوال. جی والد صاحب نے کاروبار کر رہے تھے, والد صاحب نے ایک پراپرٹی چھوڑی جو کاروبار کی پراپرٹی تھی, بزنس کی پراپرٹی تھی, اور اب اس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں ان کی. ہاں بیٹیاں کاروبار میں نہیں ہیں جو عمومی طور پہ ہوتا ہے. تو اب یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ اس کاروبار میں بیٹے اور بیٹیاں سب شریک ہیں شریعت کے حکم کے مطابق. اب تقسیم کرنا ہوگا. اب کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے, جو کہانی کا ٹوئسٹ پارٹ ہے نا وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ بہن کو جو ہے نا وہ حصہ دیا نہیں جاتا, اور بہن مانگے تو کہتے ہیں تمہارا کاروبار میں حصہ ہے. تو بھائی ایسے کاروبار میں کیا حصہ ہے جس میں کوئی اینول پروفٹ نہیں جا رہا, کچھ نہیں جا رہا. تسلی کا سامان ہے کہ تمہارا کاروبار میں حصہ ہے, اور دیکھو کاروبار کیپٹل گین تو بڑھ رہا ہے, ورتھ ہو, تو وہ کیا کرے گی اس ورتھ کا؟ بھائی اس کا حصہ دو, اس کی ترتیب بناؤ. اور اگر تم بڑے دل کے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہو تو پھر سالانہ پروفٹ دینا شروع کرو.
اور میں تو کہا کرتا ہوں بہنوں کو دینا ہے نا تو گراس پہ دیا کرو، نیٹ پہ مت دیا کرو، تاکہ بہنوں کا گھر چلتا رہے۔ بہنوں کی برکت سے، بہنوں کی دعاؤں سے جو روزی میں برکت آتی ہے وہ کہیں سے نہیں آتی۔ نیٹ پہ مت نکالو، نیٹ پہ تو سبھی لاس میں چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نیٹ کے کاروبار تو FBR کے لیے بنتا ہے۔ جو صحیح کھاتا ہے وہ گراس پہ دیا کرو، بہنوں کو ہاں دے دو، ٹھیک ہے، ان سے کہو آپ شریک ہیں، اور گراس پہ پروفٹ دینا شروع کرو تو ٹھیک ہے، وہ بھی تو شریک سب ہوں گی، پوری اولاد شریک ہوتی ہے اس کاروبار، پوری اولاد شریک ہوتی ہے۔ آپ نے اگر اپنے کاروبار کو چلانا ہے اور بہنیں آپ کے اوپر اعتماد کر رہی ہیں تو اللہ کے واسطے بڑا دل رکھو، بہنوں کو دینا شروع کرو، چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو۔ جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہت بہتر اس کو عطا کرتا ہے، بہت بڑھیا عطا کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ سودا کر رہے ہوتے ہو، اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہوتے ہو، بہنوں کے لیے کچھ اچھا۔ ایک اصول یاد رکھیے گا، ہمارے شیخ ایک عجیب بات کہا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے سلو جو ہے نا، سلو کاروباروں میں وہ کسر کھائے بغیر نہیں ہوتی، تھوڑی سی کسر کھانی پڑتی ہے، تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے، لیکن جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو عزتیں نوازتے ہیں، برکتیں اسی کو ملتی ہیں۔ سودا بن دیکھے کا ہوتا ہے، تھوڑی سی اس وقت جاتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو آتا ہے اس کی برکت سے وہ آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا، اندازہ ہی نہیں ہوتا آدمی۔ تو ہم کوشش کریں خاص طور پہ اس بات کے اندر کہ بھائی بہنوں کی ادائیگی کی اللہ کے واسطے فکر کریں، اللہ کے واسطے بہنوں کی ادائیگی کی فکر کریں، اور کوشش کر کے اچھا جب ادا کرو تو لکھت پڑھت میں لاؤ، پلیز اس کو لکھت پڑھت میں لاؤ، بغیر رائٹنگ کے کوئی کام نہیں کرو، اس کو لکھت میں لاؤ تاکہ سب کو پتا ہو کہ ادا ہو گئی، بھانجوں کو پتا ہو کہ ادا کر دی ہے، ماموں نے پیسے ادا کر دیے ہیں، ماموں نے دے دیے پیسے۔ تو یہ بات تحریر میں آنی چاہیے، واضح رہنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا ارحم الراحمین، یا رحمان یا کریم، یا حی یا قیوم، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بقیہ رمضان کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو عبادتیں ہو رہی ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ جو ذمہ داریاں ہمارے ذمہ، یا اللہ انہیں احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگوں کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں یا اللہ ادائیگی کہ آسان سہولت کے اسباب میسر فرما، طبیعتوں کو مائل فرما۔ یا اللہ جو ہم سے کمی کوتاہی یا اللہ عبادات کی لائن میں ہوئی، معاملات کی لائن میں ہوئی، معاشرت کی لائن میں ہوئی، اخلاقیات کی لائن میں ہوئی، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ اس توبہ پہ استقامت نصیب فرما، یا اللہ توبہ پہ استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین کرم کا معاملہ فرما، جو کچھ کہا سنا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو درگزر فرما، جو ساتھیوں نے ارادے کیے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ادائیگیوں کے لیے اسباب میسر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔